قیامت کی بڑی نشانی دجال کا نکلنا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ نہ دجال ابھی آیا ہے، نہ اس کا جو ہے وہ خروج ہوا ہے، لیکن ایک صحابی رسول ایسے ہیں جنہوں نے دجال کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے ساتھ گفتگو کی اور اس کو دیکھا بھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اچانک جمع فرمایا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ادیم داری نے بتایا ہے کہ ہم تقریباً 30 لوگ تھے، کشتی کے اوپر سوار تھے، تو ہم سمندر کے اندر کہیں بھٹک گئے۔ تقریباً 30 دن ہم کشتی کے اوپر سوار رہے، بالآخر ایک دن شام کے وقت ہماری کشتی کسی نامعلوم جزیرے کے اوپر جا ٹھہری۔ ہم وہاں پر اترے، وہاں پر ہم نے سیاہ صورت کے اندر ایک مخلوق دیکھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے کہ ہم جاسوس ہیں۔ تو آگے کچھ سوال کیے، وہ کہتے نہ ہم تمہیں کچھ بتائیں گے، نہ ہم تم سے کچھ پوچھیں گے، بلکہ سامنے جاؤ، وہ بت خانہ ہے، وہاں پر ایک شخص ہے، وہ تم سے ملنے کو بےتاب ہے، وہ تم سے کچھ پوچھے گا بھی، تمہیں کچھ بتائے گا بھی، اور تمہارے ساتھ گفتگو بھی کرے گا۔ ادیم داری اور ان کے ساتھی جو ہے وہ سامنے بت خانے کے اندر تشریف لے کر گئے، وہاں پر دیکھا تو ایک شخص سخت زنجیروں کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے۔ تو وہ شخص نے جب دیکھا تو کہتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو ادیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم عرب سے، شام سے آئے ہیں۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا کہ عرب کا کیا حال ہے، اور وہاں پر ایک شخص نے جو ہے وہ پیدا ہونا تھا، ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے بتایا کہ ابتدا کے اندر تھوڑے مشکل حالات تھے، لیکن اب پورے عرب کے اوپر ان کا غلبہ ہو چکا ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو دوسرا سوال جو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو یہ بھی بتایا کہ زغر کا چشمہ صحیح ہے، اپنی اچھی حالت کے اندر ہے، لوگ اسے پانی لیتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تیسرا سوال اس نے جو کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے امان اور بسان کی کھجوروں کے بارے میں بتائیں، ان کی کیا حالات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے بتایا کہ وہ اپنے ہر موسم کے اندر پھل دیتی ہیں، لوگ اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس نے 3 مرتبہ زوردار چیخ ماری اور کہا کہ ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور میرا نام دجال ہے، اور کہا کہ میں جب آزاد ہو جاؤں گا میں یہاں سے نکل کر اپنے گدھے کے اوپر پوری دنیا کا چپے چپے کا چکر لگاؤں گا اور ہر چیز کو نیست و نابود کرتا چلا جاؤں گا، لیکن میں طیبہ کے اندر نہیں جا سکوں گا کیونکہ میں وہاں جانے کی جو ہے وہ طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، میں وہاں جانے کی پاور نہیں رکھتا۔ حضور علیہ السلام جب یہ بتا رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوا کیونکہ طیبہ یہی ہے، یعنی مدینہ المنورہ۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے، پوری دنیا کے چپے چپے میں جائے گا، لیکن مدینہ المنورہ جانے کی، مدینہ المنورہ داخل ہونے کی اس کے پاس طاقت اور استطاعت نہیں ہوگی۔ تو حضور اس بات پر خوش ہوئے۔ اب اس دجال کو زنجیروں میں کس نے جکڑا تھا؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑا تھا۔ اب وہ نکلے گا کہاں سے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ اب اس کا حلیہ کیسا ہے؟ تو روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ دجال جو ہے اس کا سینہ چوڑا ہے لیکن اندر کی طرف دھنسا ہوا ہے، اس کی ایک آنکھ کانی ہے اور وہ اتنی موٹی ہے جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے، دوسری آنکھ سے ایسے ہے جیسے اس کے اندر خون رس رہا ہو، یعنی خون بہتا ہے، اور اس کی پیشانی بھی چوڑی ہے، اور پیشانی چوڑی ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہے، یعنی کافر لکھا ہوا ہے، جس کو ہر اہل ایمان دیکھ سکے گا۔ اب دجال کے خروج سے پہلے بھی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چل جائے گا کہ دجال کا خروج قریب ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ دجال کے خروج سے 3 سال پہلے سے لے کر تقریباً تمام فصلیں اور تمام زمینیں جو فصلیں اگایا کرتی تھی وہ بنجر ہو جائیں گی، ہر طرف جو ہے وہ بنجر ہی بنجر زمین ملے گی، نہ پھل اگیں گے نہ فصلیں اگیں گی۔ علمی اور روحانی بھی اس دور کے اندر جو ہے وہ قحط سالی کا عالم ہوگا، علم اور علماء دونوں اٹھا لیے جائیں گے، دینی کمزوری پائی جائے گی۔ پھر ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد دجال اصبہان یا خراسان کی وادیوں کی طرف سے جو ہے وہ نکلتا ہوا آئے گا۔ جس دن دجال نکل آئے گا اس کے نکلنے کا جو پہلا دن ہوگا وہ ایک دن 1 سال کے دنوں کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا عام دنوں کے 1 مہینے کے دنوں کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ناظرین اس کا جو 1 دن ہوگا وہ عام دنوں کے 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ جو ایام ہے وہ عام دنوں کی طرح ہی وہ چلتے جائیں گے اور 40 دن اسی طرح گزریں گے، یعنی پہلا دن 1 سال، دوسرا 1 ماہ، تیسرا 1 ہفتہ، اور بقیہ دن 1 دن کی طرح عام دنوں کی طرح گزرتے چلے جائیں گے۔ مسلمان اہل ایمان جو ہوں گے اس کی سازشوں اور اس کی فتنہ بازی سے تنگ آ کر نکلتے چلے جائیں گے، اور اس سے جو ہے وہ علیحدہ راہ اختیار کرتے کرتے ایک جگہ پہنچیں گے، اس پہاڑی تک پہنچیں گے جس کا نام دخان ہے، اور مسلمان اس کے اندر اپنا پڑاؤ ڈال لیں گے۔ اب دجال بھی اہل ایمان کی طرف پیچھے پیچھے ہوگا ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اب جب دجال دخان پہاڑی کے قریب پہنچے گا
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا، اور جس وقت حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے اس وقت دجال اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا کہ جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ مل کر دجال کا قتل کریں گے، اور جتنے بھی دجال کے فالورز ہوں گے، اس کے پیروکار ہوں گے، ایک ایک کو چن چن کر مار دیا جائے گا۔ مقام لد کے اوپر دجال کو آپ قتل کریں گے۔ اب دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے ہمیں جو نسخہ عطا فرمایا، بڑا آسان نسخہ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گی۔ حضور نے فرمایا سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے تو فرمایا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم سورۃ الکہف کی 10 آیات ہیں ان کو یاد کریں، جمعے کے دن جو ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کریں، تاکہ ہم اس بڑے فتنے سے، جس کی آگاہی ہر نبی نے اپنی امت کو دی ہے، کتنا بڑا ناظرین وہ فتنہ ہوگا جس کے بارے ہمیں ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے، تو اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہم سب سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کریں تاکہ ہم اس فتنے سے محفوظ رہیں، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دجال کے اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔